وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في كتابه العزيز ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اے ہمارے رب انک من تدخل النار فقد اخذیتا کہ جس کو تو نے آگ میں ڈال دیا فقد اخذیتا یقیناً وہ رسوا ہو گیا وما للظالمین من انصار اور اس کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روز قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص آئے گا نیکیوں کے پہاڑ لے کر، اور جب وہ اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا بڑا خوش ہوگا اور کہے گا کہ آج میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا۔ جب نامہ اعمال دیکھے گا بڑا خوش ہوگا، کہے گا میں آج جنت میں داخل ہو جاؤں گا، اللہ پاک اس کا حساب و کتاب شروع کرا دیں گے، اور جس کا حساب و کتاب شروع ہو گیا وہ پھنس گیا، رسوا ہو گیا۔ اور حساب و کتاب شروع ایسا ہوا کہ کسی نے کہا کہ اللہ اس نے ظلم کیا، زیادتی کی، ناانصافی کی، میرا حق مارا، حتیٰ کہ وہ جو نیکیوں کے پہاڑ تھے لوگوں کے حساب کو دیتے دیتے ختم۔ اب وہ نیکیوں کے پہاڑ ختم ہو گئے، حساب و کتاب لینے والے، بدلہ لینے والے، جزا لینے والے پیچھے اور بھی کھڑے، لیکن پھر رب تعالیٰ کہے گا کہ اس کے نامہ اعمال کے اندر گناہوں کو ڈالو۔ جب اس کے نامہ اعمال کے اندر گناہوں کو ڈالا جائے گا، ڈالتے ڈالتے حتیٰ کہ دیکھے گا وہ نامہ اعمال کہ جو نیکیوں کے نامہ اعمال پہاڑوں کی صورت میں تھے وہ اب گناہوں کے نامہ اعمال پہاڑوں کی صورت میں بن چکے۔ تو جس کو رب تعالیٰ نے آگ میں داخل کیا وہ ذلیل اور رسوا ہو گیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی رحمت کے بغیر کوئی جنت میں جا سکتا نہیں ہے۔ پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام سے بڑھ کر اس روئے زمین پر کوئی اور نیک ہو سکتا نہیں ہے۔ جب آپ سے بڑا کوئی نیک ہو سکتا نہیں ہے تو پھر پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں بھی رب کی رحمت کے علاوہ جنت میں نہیں جا سکتا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہ جتنی نعمتیں دی ہیں اگر ان کو شمار کیا جائے تو ہم اس ایک نعمت کا بھی رب کے ہاں شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ تو جب ہم جنت میں جائیں گے تو یہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہے، نہ کہ اپنے اعمال کے بل بوتے پر جنت میں جائیں گے۔ اور جس شخص کو رب تعالیٰ نے روز قیامت کے دن دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا وہ بڑا خوش ہو جائے گا اور لوگوں کو بتائے گا آؤ سنو دیکھو مجھے اللہ رب العالمین نے میری دنیا کی محنت، میری دنیا کی لگن کوشش کا بدلہ دے دیا ہے، اور لوگوں کو بلائے گا یہ دیکھو میں جنت کا وارث بن چکا ہوں۔ اور جس شخص کو اللہ رب العالمین نے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑایا وہ رسوا ہو جائے گا، ذلیل ہو جائے گا، نظریں چرائے گا، چھپائے گا کہ آج میں ذلیل ہو گیا، رسوا ہو گیا، آج جہنم میرا مقدر بن چکی ہے۔ تو یہاں بندہ اللہ رب العالمین سے دعا کر رہا ہے، رب نے دعا سکھائی ہے بندے کو کہ اے میرے بندے مجھ سے یہ دعا کیا کر، ربنا اے ہمارے رب انکا بے شک تو من تدخل النار فقد اخزیتا جس کو تو نے آگ میں داخل کر دیا وہ رسوا ہو گیا، وما للظالمین من انصار اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا اے ہمارے رب اننا بے شک ہم نے سمعنا منادیا ینادی پکارنے والے کی پکار سنی، للایمان ان آمنوا بربکم جو ایمان کی دعوت دے رہا تھا ہم اس پر ایمان لے آئے ہمارے رب آپ پر، فآمنا پس یقیناً ہم اس پر ایمان لائے، ربنا اے ہمارے رب فاغفر لنا ہمیں بخش دے ذنوبنا ہمارے گناہوں کو، وکفر عنا سیئاتنا اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، چھوٹی موٹی غلطیاں ہوگی ہیں، بڑے گناہ بھی ہو چکے ہوں گے، لیکن تو ہم سے ہماری اس گناہوں کو دور فرما دے، وتوفنا مع الابرار اے اللہ جو ہم تیرے نبی پر ایمان لے کر کے آئے ہیں اس کے وسیلے اس کے صدقے تو ہمیں جب فوت کرنا تو نیکوکاروں میں لکھ دینا۔
یہاں سمعنا منادی ینادی پکارنے والے کی پکار یعنی ایمان کی طرف جو دعوت دے رہا تھا، یہاں مراد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کو 40 سالہ دور کے اندر نبوت ملی، اور آپ علیہ السلام کو جب نبوت ملی، آپ نے کوہ طور پہاڑ پر کھڑے ہو کر کے سارے عرب کو بلایا اور آپ نے فرمایا کہ آپ نے مجھے کیسا پایا؟ کسی نے صادق، امین، امانت دار، دیانت دار، وفا والا، حیا والا، شرم والا، اور آپ کیسی کسی کی صفات تھی نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں آپ کو کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں قتل کر کے رکھ دے گا، فنا کر دے گا۔ انہوں نے کہا حبیب آپ نے تو کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جھوٹ کیسے بول سکتے؟ اگر آپ نے بولا تو کہا ہوگا ایسا، آپ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ تو پھر پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام نے دعوت دی کہ اے لوگو، میں تمہیں ایک رب کی عبادت کی دعوت دیتا ہوں، ایک اللہ کو مانو، اس اللہ کے سامنے جھکو، اس اللہ کی عبادت کرو، باقی جتنے بھی معبود ہیں انہیں چھوڑ دو۔ تو اس دعوت پر پھر پیغمبر علیہ السلام کے گھر سے حتیٰ کہ آپ کے چچا نے آپ کو برا بلا کہا اور آپ کو نعوذ باللہ معاذ اللہ آپ کو گالیاں دی، آپ علیہ السلام کے چچا نے آپ کے گھر سے اور لوگ برا برا کہنے لگے، پھر مکہ کے لوگ دشمن ہو گئے، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کو ہجرت کر کے مدینہ منورہ جانے پڑی۔ کبھی شیب ابی طالب میں آپ کو بند کر دیا گیا، کبھی طائف کے اندر آپ کو پتھر مارے گئے، بے شمار تکلیفات کے بعد آپ تک یہ اور مجھ تک اللہ کے رسول پاک پیغمبر علیہ السلام پر اترنے والا دین پہنچا ہے۔ اس دین کی خاطر بڑی قربانیاں دی صحابہ کرام نے اور اللہ کے رسول پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام نے۔ جب آپ علیہ السلام حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دے رہے تھے مسلمانوں کو، آپ علیہ السلام نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے ایک سوال پوچھا، اے مومنوں، اے اسلام والو، اے صحابہ کرام، اے مسلمانوں، کیا تم تک اللہ کا دین میں نے اس طرح پہنچا دیا جس طرح اللہ رب العالمین نے مجھے دیا تھا؟ سب صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے اسی طریقے بہو جس طرح رب تعالیٰ نے آپ کو دیا تھا، آپ نے دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ تو پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام نے اپنی انکشت شہادت، انگلی شہادت کو آسمان کی طرف بلند فرمایا اور فرمایا کہ ربا تو گواہ ہو جا، میں نے تیرے دین کو تیرے لوگوں پر پہنچا دیا ہے۔ اور 3 مرتبہ آپ نے یہ کہا کہ ربا تو گواہ ہو جا، میں نے تیرے دین کو تیرے لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین یہ آیات میں جو بیان فرما رہے ہیں، منادی ینادی للایمان، پکارنے والے کی پکار پر ایمان لے کر کیا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور صحابہ کرام میں سے اور جو صحابہ کرام کے بعد محدثین، مفکرین، علماء جتنے بھی مسلمان اس پر ایمان لے کر کے آئے، وہ اس آیات کا مصداق بنتے گئے۔ اللہ پاک سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ قولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولثانی ولسائر المسلمین۔